بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھڑکتے دلوں آپ تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو ایک سچی کہانی کی صورت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمت ٹائٹینک سے جڑی ایک خوش قسمت کسان کی کہانی جس نے قدرت کے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ جب لوگ 1912 میں ٹائٹینک اور اس کے ڈرامائی طور پر ڈوبنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ لامحالہ ان بدقسمت مسافروں کا تصور کرتے ہیں جو جہاز کے ساتھ ڈوب گئے۔ 2240 مسافروں اور عملے پر مشتمل جہاز میں جن میں سے 1500 سے زیادہ تعداد میں مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں میں کچھ معروف شخصیات بھی تھیں، لیکن تباہ کن آئس برگ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ ایک کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کے نام سے تکبر کی یہ نشانی جس میں ہر طبقے کے لوگ سفر کر رہے تھے اور وہ انسانی مہارت کی ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے۔ بے شک ان کی کہانیاں تاریخ کا حصہ تو بنی ہیں، لیکن تکبر کے انجام کے طور پر۔ لیکن ان شخصیات کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس سفر سے محروم رہے؟ ان لوگوں کے کیا رد عمل ہوں گے جب انہوں نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سرخیاں پڑھی ہوں گی؟ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک شخص کی کہانی جو ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جب ٹائٹینک کے سفر کے لیے ٹکٹ بک ہو رہے تھے تو ایک شخص کلارک جو کہ کسان تھا، اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے 5 بچوں اور بیوی کے ساتھ ان امیروں کے جہاز پر سفر کرے۔ اس نے 7 ٹکٹ بک کروا لیے۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ٹکٹوں پر لگا دی۔ وہ بہت خوش تھا اور بس 10 اپریل بدھ کے دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اس عالیشان جہاز کا حصہ بننے والا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ سفر سے ٹھیک 7 دن پہلے اس کے پالتو کتے نے اس کے بیٹے کو کاٹ لیا۔ بچہ بہت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ ٹائٹینک کی روانگی کا دن آ گیا۔ ٹکٹ بھی ریفنڈیبل نہیں تھے، یعنی کسی صورت واپس نہیں ہو سکتے تھے، اور کلارک نے اپنی جمع پونجی جو اس نے تمام زندگی میں کمایا تھا، جو اس نے جمع کیا تھا، وہ اس نے ان ٹکٹوں پر لگا دیا تھا۔ کلارک کی بیوی نے اس کو بہت کہا کہ وہ باقی 4 بچوں کے ساتھ چلا جائے، لیکن کلارک کا دل کسی طرح نہ مانا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو روتی آنکھوں اور بھاری دل کے ساتھ الوداع کیا، جو ایک طرح سے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور خوابوں کو الوداع کرنا تھا۔ آپ تصور کیجئے ایک شخص جس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ایک جہاز کے لیے لگا دی، جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ٹائٹینک پر سفر کرے، لیکن ایک واقعے کی وجہ سے اس کا سفر نہ ہو سکا۔ وہ اس سفر سے محروم رہا۔ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جہاز کی روانگی کے 5 دن بعد اس نے صبح اخبار اٹھایا تو پہلی شے سرخی جہاز کے برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوبنے کی تھی۔ وہ ساکت تھا۔ آج وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ جس کتے کو وہ 1 ہفتے سے کوس رہا تھا، آج اس کو اپنے کتے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے اپنے کتے کو گلے لگا لیا، اس کو چومنا شروع کر دیا۔ آج وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا کہ اس نے ٹائٹینک پر سفر نہیں کیا۔ اگر وہ سفر کرتا تو وہ بھی 2240 مسافروں کے ساتھ ڈوب جاتا۔ یقیناً قدرت کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں
تو وہ کامیابی ہمارے اپنے کھاتے میں آتی ہے، لیکن ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں یا مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنی زندگی میں کیے گئے فیصلے نفع میں جائیں گے کہ نقصان میں جائیں گے۔ مستقبل کی پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزیں جو آج ہمارے لیے اداسی کا باعث ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو ہماری بہتری کے لیے تھا۔ بس محنت اور ایمانداری کا صلہ ہمیشہ مستقبل میں ایک انعام کے طور پر واپس ملتا ہے، کیونکہ اصل پلاننگ تو اللہ نے کی ہوتی ہے۔ بے شک مایوسی کفر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ملتی ہیں وہ تمہیں کتنی بڑی تکلیفوں سے بچاتی ہیں، تمہاری زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تمہیں زندگی کی کتنی بڑی پریشانیوں سے بچاتی ہیں، تو تم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ ہمیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک میں ہی تمہیں ملا تھا، اللہ پاک ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ اللہ پاک جو کرتا ہے انسان کے لیے بہتر کرتا ہے۔ بے شک انسان لاپرواہ ہے، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔